كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے محترم، مکہ کی اس بوڑھی عورت کو اور اس کے نام کو جس طرح میں نہیں جانتا یا مجھے یاد نہیں ہے، آپ میں سے بھی کسی کو یاد نہیں ہے، جس کی پریکٹس یہ تھی کہ وہ صبح صبح بہت سارا سوت اکٹھا کرتی اور ایک چرخہ ہوتا، ایک تکلا ہوتا، اس چرخے کے اوپر سوت کو کاٹتی جب ڈھیر سوت کاٹ لیتی تو پھر ایک ایک کر کے اس کی اٹیوں کو لیتی اور پھر ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتی۔ معلوم نہیں ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا یا اس کی کوئی عادت تھی۔ یہ مکہ کی بستی کی اس خاتون کی پریکٹس تھی جو بعد میں عرب کے درمیان ایک ضرب المثل بن گئی۔ یعنی عرب کے لوگ جب کسی ایسے انسان کا تذکرہ کرتے، نیکی کے بعد جو اپنی نیکی کو برباد کر ڈالتا تو پھر وہ یہی ضرب المثل استعمال کرتے تھے، اور پھر یہ ضرب المثل اتنی مشہور ہو گئی کہ اللہ پاک نے بالکل اسی ضرب المثل کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا۔ ہم کسی نہ کسی پیمانے پر اس عورت کا کردار ادا کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمارا کردار اس سے مشابہت اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ سارا نیکی کا کام جو ہے غارت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچتا۔ بہت اچھے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں، وضو کیا ہے، نماز شروع کی ہے، لیکن نماز جب نیتی ہے تو فوراً خیال آئے یار اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا سجدہ لمبا ہو جائے، نماز کیا کہیں گے، ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے بہت اچھے ارادے سے ایک کام کو شروع کیا تھا، جو ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو آپ کا وہ سارے کا سارا اچھا کام جو ہے اسی وقت برباد ہو۔ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی ایسا کام کر، بلکہ ہم نے تو لازم کیا ہوا ہے کہ اگر صبح کی نماز پڑھی ہے تو ظہر تک اس کو برباد کر کے جوڑنا ہے، ظہر کی پڑھی ہے تو عصر تک اس کا ملیہ میٹ کر دینا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہم کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نیکی کا وہ کام جو ہے وہ نیکی کا کام نہیں رہتا، بلکہ الٹا ہماری گچی میں عذاب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَكُونُوا کاٹتی ہے، اس کو جوڑتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن پھر اس کو کیا کر دیتی ہے، ان کا ٹکڑے کر دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتی ہے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، تتخذون ایمانکم داخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ۔ یہ دوسرا موضوع چھیڑا ہے کہ اس طرح بھی نہ کیا کرو کہ تم جو ہے ایمانکم داخلا تتخذون، تم بناتے ہو ایمانکم، اپنی قسموں کو داخلا ڈھال بناتے ہو، اپنی قسموں کو تم ڈھال بناتے ہو، اللہ کو تم درمیان میں لے آتے ہو۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے جب قسم کھا کر کہتا ہے کہ جناب میں یہ کام تو کروں گا، دراصل اگلے کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے، اب اللہ درمیان میں آ گیا ہے، اللہ کا حوالہ درمیان میں آ گیا ہے۔ تو فرمایا ہے تو اس طرح بھی نہ کیا کرو کہ تتخذون، تم بناتے ہو ایمانکم، اپنی قسموں کو داخلا بینکم، ایک فساد کا ذریعہ بنا دیتے ہو اپنے درمیان، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک
دو گروہوں کے درمیان اگر معاہدہ ہوا ہے، دو گروہوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے یا کسی معاملے میں معاہدہ ہوا ہے، آپ کا اعظم بھائی اور میرا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں گے، اور پھر ایک مقام ایسا آیا ہے کہ اعظم بھائی کی بجائے مجھے اعظم بھائی کے دشمن کے ساتھ معاہدہ کرنا اچھا لگا ہے کیونکہ وہاں زیادہ فائدہ ہے، تو میں نے اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا، میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یہ عرب کے معاشرے میں ایک چلن تھا کہ ایک طاقتور یعنی قبیلہ ایک کمزور قبیلہ یہ خواہش اور کوشش کرتا تھا کہ میرا معاہدہ کسی طاقتور قبیلے سے ہو جائے، میں اس کا حلیف بن جاؤں، کیونکہ یہ سیفٹی اور تحفظ کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن جب وہ دیکھتا کہ ایک طاقتور قبیلے سے ایک دوسرا طاقتور قبیلہ میرے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو بغیر کسی وجہ کے میں اس معاہدے کو توڑ دیتا تھا، میں اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ انصاف کے قریب حرکت نہیں ہے، یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے جی۔ اور معاہدہ جب انسان کرتا ہے تو اس میں ایک حلف بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، تو قسموں کے ذریعے جو تم معاہدے کرتے ہو پھر معاہدوں کو توڑ دیتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بیان کرے گا۔ یہاں تو بات آئی اور تو کہتے رات گئی بات گئی، ایک معاملہ ہوا تھا ختم ہو گیا، بھائی ہمارا معاملہ ختم ہوا ہے، اللہ کا معاملہ ختم نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ پھر ایک دن اٹھے گا جب قیامت کا دن ہوگا، کس نے کیا کیا ہے اور کچھ کیا نہیں کیا ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، جتنے اختلافی امور ہیں ان سب کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ میرا اور آپ کا ایک معارضہ ہے، میرا اور آپ کا ایک مسئلہ ہے، آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہوں، چلو ایک کمزور ہے دوسرا طاقتور ہے، اس نے اس صلح کر لی ہے، اس نے جو کچھ کر لیا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ معاملہ وہاں ختم ہو گیا ہے، یہ معاملہ ایک دن پھر اٹھے گا۔ کہاں اٹھے گا؟ جب اللہ کی عدالت لگے، جی وہاں بھی اٹھے گا۔